بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد قل اللہ فی کتابہ الکریم والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات پاک ہے کہ جن کے حوالے سے قرآن حکیم میں 300 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ ان کی شان میں ان کا نزول ہوا، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں امام علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بھی صحابی ایسا نہ گزرا جس کی شان میں اتنی آیات اتری جتنی امام علی جو کہ وصی رسول ہیں، خلیفہ ہیں رسول کے، آقا کے بعد اتنی 300 سے زائد آیات کا نزول ہوا۔ اب آیات کی طرف اگر اب ہم آئیں، پہلی بات اگر ہم شروع کر دیں پہلی ہی آیت سے جو قرآن کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں جو با ہے، جو بے ہے، اس کا جو بے کا نقطہ ہے وہ امام علی ابن ابی طالب کو کہا گیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا علی جو ہے یہ با کا وہ نقطہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز ہم ادا کرتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، تو سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے صراط مستقیم، دعا کرتے ہیں اے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، تو وہ صراط مستقیم جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قرآن اگر ہدی للمتقین کی بات کرتا ہے تو امام علی ابن ابی طالب جو ہے وہ امام المتقین ہے۔ حضرت آدم سے جب ترک اولا ہوا، جب انہوں نے مغفرت کی دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، تو جو 5 اسم سکھائے گئے ان میں سے ایک نام ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی تو امام علی کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کچھ یہ بولتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، یہ کوئی عمل کرتے ہیں اور وہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ چلتی پھرتی آیات ربانی رحمانی، اس ذات کی آیات جن کو ہم سمجھنے کی اس رمضان میں اللہ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ناطق قرآن ہیں ان کی ذات، ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کو جان کر اپنی زندگی میں بہتری اور جو ہم پریکٹیکل چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، رکوع میں تھے، اور ایک سائل نے ایک طنز سا کیا کہ میں یہاں پر مانگ رہا ہوں اور مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ لمحات تھے کہ جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی انگشتری، اپنی ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر جو ہے وہ سائل کو دی، اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو کون ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ دوسرا نام؟ بے شک یہی وہ ہستیاں ہیں، یہی وہ ذات پاک ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن قصیدے پڑھتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب امام علی ابن ابی طالب آقا کے بستر پر سو گئے تو قرآن میں آیت کیا آئی؟ لوگوں میں ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا اور اللہ نے بدلے میں اپنی رضائیں اس کو دے دی۔ قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ یہ سوچئے کہ کیا وہ شخصیت ہے، کیا وہ ذات پاک ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں جان دینے کے اوپر جب ان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جو میرے محبوب کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے تو میں اپنی رضائیں اس شخص کے نام کرتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں۔ پھر غدیر خم کے میدان میں جو آیت نازل ہوئی، آپ دیکھیے کہ اے رسول جو حکم آپ تک نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر وہ حکم نہ پہنچائے تو گویا رسالت کا کوئی کام، کوئی پیغام نہ پہنچایا۔
جس کے بعد آقا غدیر خم کے میدان میں جو آگے جا چکے ہوئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے انتظار کیا گیا۔ وہاں پر اونٹوں کے پالانوں سے ایک ممبر بنایا گیا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس کے اوپر کھڑا کیا گیا، ان کی نشاندہی کی گئی، ان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا گیا، اور پوری جتنے وہاں پر 1,24,000 جو حاجی تھے ان کو ان کا چہرہ دکھایا گیا، اور کیا ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ بات واضح کی گئی۔ چند آیات کی طرف ہم نے نشاندہی کی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا جری، شجاع، اسپریچول، روحانی شخصیت اور ایک ایسا جان نثار جس نے آقا کے لیے اپنی تن من دھن کو فدا کر دیا، وقف کر دیا، اور یہ وتیرہ جو تھا یہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے انہوں نے نہ صرف سیکھا بلکہ ان کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں جب بچوں کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے تو سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو بتائیں نہیں، ان کو کہیں نہیں، بلکہ ان کو دکھائیں۔ جو امام علی ابن ابی طالب نے دیکھا، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہیں امام علی ابن ابی طالب جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، چنیدہ شخصیت تھے، اس کا تذکرہ بارہا آقا دو جہان کیا کرتے تھے۔ کل ہم امام کے جو مختلف امتیازات ہیں مختلف جنگوں کے اندر، وہ پورا تو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہائی لائٹ ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مختلف جنگوں کا، اس کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ کل ہم جنگ خندق میں تھے کہ جب عبدود جو ہے وہ اس کو واصل جہنم کر دیا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ایک ضرب سے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، ہر طرف اعلان ہو گیا کہ اس طرح سے مولا نے واصل جہنم کر دیا ہے، کیونکہ ہی واز دی لیڈر، اور اس کے بعد ساری فوج جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی۔ تو جب یہ خبر اس کی بہن تک پہنچی، جب وہ جو کہ اس وقت بیٹھ کے طعام جو تھا وہ نوش فرما رہی تھی، تو جب یہ خبر اس عورت تک پہنچی جو کہ عبدود کی بہن تھی، شی واز اوور کانفیڈنٹ، شی تھاٹ کہ میرا بھائی تو ہار ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ ہے جو شیروں کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کے سامنے تو شیر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے بھائی کو مار دیا گیا ہے۔ پہلے اسے یقین نہیں آیا، جب اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ واقعی یہ صحیح خبر ہے، کیونکہ ہر طرف آہو بکا ہونی شروع ہو گئی، وہ رونے لگی، اور روتے روتے اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو، اس کی باڈی کو دیکھ سکوں؟ تو اس کو اس کے پاس لے جایا گیا۔ جب وہ اس کی بہن نے اس کی باڈی کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ روتے روتے ایک دم سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ارد گرد کے لوگوں نے پوچھا کہ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے، مگر میں اس شخص کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرا بھائی جب بھی جنگ میں جاتا تھا وہ اعلان کرتا تھا، وہ یہ بات اس بات کا تقاضا کرتا تھا اپنے سامنے والے شخص سے، جو بھی اس کا دشمن ہوتا، جو اسے جنگ کرنے کے لیے آتا، وہ یہ ہمیشہ میرا بھائی کہتا تھا کہ مجھے اگر تم نے قتل کر دیا تو مجھے قتل کرنے کے بعد جو میری ذرا ہے اس کو نقصان نہ پہنچانا، اور یہ میری امانت سمجھتے ہوئے میرے خاندان والوں کو واپس کر دینا۔ کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے جو جد ہیں ان کی نشانی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے خاندان میں واپس جائے۔ اور جب اس عورت نے دیکھا کہ اس کی زرہ جو ہے وہ اس کے جسم پر ہی لگی ہے، اس نے سوال کیا کہ یہ کون سا شیر تھا کہ جس نے میرے بھائی کو مار ڈالا؟ تو وہاں پر ہر کسی نے آوازیں بلند کی، ابو طالب کا فرزند علی ابن ابی طالب۔ تو وہ یہ کہہ کر مسکرائی کہ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں، میں بے شک افسوس میں ہوں، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس شخص نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ وہ اپنے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوتے ہیں مورلز اور ویلیوز، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کا آپ کوئی بھی ایسپیکٹ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی واقعہ دیکھیں، آپ کو
مورلز کے علاوہ اور کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ جنگ خیبر کی اگر ہم بات کریں تو یہ جنگ خیبر کو سن کے ہی، صرف یہ نام سن کے جو مومنین ہوتے ہیں ان کا جو خون ہے وہ مختلف طریقے سے گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی روحانی جنگ تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ اس بات سے واقف ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ لوگ واقف ہیں کہ امام یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں موجود نہیں تھے، اور پھر ناد علی کا ورد ہوا، اور پھر اللہ کو پکارا گیا، آقا نے اللہ سے دعا کی، اور پھر امام علی ابن ابی طالب جو ہے وہ روحانی جسے کہتے ہیں طاقت کی وجہ سے یہاں پر تشریف لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور یہ جو خیبر کا در تھا، جو خیبر کا دروازہ تھا، جس کو 40 لوگ مل کر کھولا کرتے تھے، جو 40 لوگ مل کے اس کو اکھاڑ نہیں سکے، جو تمام اصحاب کرام جو ہیں وہ 39 ڈیز تک جد و جہد کرتے رہے اور ان سے کچھ نہ ہوا، جو وہاں اپوزیشن جو دشمن تھے وہ للکارتے رہے، کوئی نہ جا سکا، اور پھر آقا نے یہ اعلان کیا میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اور پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابھر کر آئے۔ کہاں کہاں آپ دیکھیں گے کہ امام کا چہرہ جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، جب کوئی نظر نہیں آتا وہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح سے فولادی طاقت لے کر، اللہ کی خاص طاقت لے کر، قوت لے کر جو ہے وہ دین اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ نہیں ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس در کو اکھاڑ دیا، مگر حیرانی اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کیسی روحانیت ہوگی، کیسی روحانیت ہوگی کہ اس روحانی طاقت کے بل بوتے کے اوپر کس طرح سے آپ نے یہ باکمال معجزہ جو ہے وہ ہم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ بھی ہم لوگوں نے روایات میں سنا ہے کہ جب جنگ خیبر جو ہے وہ فتح ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، تمام فوجیوں کو جو دشمن فوج کے تھے ان کو جب قید کر لیا گیا، تو امام علی ایک سائٹ پہ کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھوں میں تھوڑی نمی ہے، آبدیدہ ہوئی ہوئی ہیں ان کی آنکھیں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اے مولا، ابھی آپ اس طرح سے جنگ لڑ رہے تھے اور یہ وہ لمحہ ہے کہ چند لمحات کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب خیریت ہے، ہوا کیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، امام کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ جو دشمن کے فوجی ہیں، جو سپاہی ہیں، جن کے ہاتھوں کو اس قدر زور سے باندھا گیا ہے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا۔ اور پھر امام نے کسی ایک شخص سے کہا کہ ان کے ہاتھوں کی رسیوں کو ذرا کھول دو تاکہ ان کے اوپر نشان نہ پڑے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو اس قدر روحانی طاقت رکھتی ہے شخصیت، ایک طرف جو اتنا طاقتور جنگجو شجاع انسان ہے، دوسری طرف آپ اس کے دل کی نرمی دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے وہ بحیثیت انسان کیسا جذبہ رکھتا ہے۔ سو دس از اے بیوٹیفل کمبینیشن۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کا یہ ایسا خوبصورت کمبینیشن ہے جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتا سوائے اس خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب خیبر فتح ہو گیا، امام علی ابن ابی طالب اپنے گھر آئے۔ امام کی شخصیت کا ایک اور جو خاصا اور ڈیفرنٹ ایک ایسپیکٹ جو مولا کی صفات میں جو ایک بہت بڑا کمال تھا وہ یہ کہ امام بہت زیادہ پائس، بہت متقی، زہد و تقوی رکھنے والی شخصیت۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مومنین کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، وہ تو امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں۔ تو یہ تو جتنے بھی متقی اس دنیا اور کائنات میں ہیں تو مولا تو ان کے امام ہیں، تو کیوں نہ ہو زہد و تقوی۔ تو امام کی ذات کے اندر اس طرح سے جھلکتا تھا، اس طرح سے نظر آتا تھا وہ تقوی۔ تو امام سے کسی نے ایک روز پوچھا کہ آپ سوکھی روٹی کیوں کھاتے ہیں، آپ تازہ روٹی اور نرم روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں کوئی ایک شخص اگر سوکھی روٹی کھا رہا ہو اور میں یہاں پر تازہ نرم روٹی کھاؤں تو میں کیسا امام ہوں گا ان کا۔ سو یہ ایک سوچ رکھنا، ورنہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے اقتدار، ہوتا ہے آپ کے پاس
سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں کے بارے میں کہاں سوچتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ آئی شوڈ ہیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ، کیوں؟ کیونکہ مجھے تو مختلف جنگوں میں جا کے لڑنا ہے۔ اگر آن دا کنٹرری آپ دیکھیں، جو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، تو اکثر لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں، اور اگر کسی نے اچھا کھانا کھانا ہے تو معاویہ کے ساتھ جا کے کھائیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کی چوائسیز ہیں نا، واٹ آر دا چوائسیز؟ آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے؟ دیز آر دا چوائسیز دیٹ وی میک۔ پھر آپ جو لیڈرز اپنے لیے چوز کرتے ہو، آہستہ آہستہ پھر آپ کی زندگی کے اندر انہی کی کوالٹیز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور امام بہت زور لگا کے اس سوکھی روٹی کو توڑ رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا آپ وہ ہیں جس نے در خیبر کو اکھاڑا ہے، آپ وہ ہیں جس نے شیروں کو پچھاڑا ہے، آپ وہ ہیں جس کے سامنے دشمن کھڑا نہیں ہو پاتا، آپ نے عبدود کو فنار کر دیا، آپ اس سوکھی روٹی کو نہیں توڑ پا رہے۔ تو امام نے بہت ہی عاجزانہ طریقے سے اس بات کا جواب کیا دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے در اکھاڑا، جب میں نے عبدود کو پچھاڑا، جب میں دشمنوں سے اللہ کے لیے لڑتا ہوں، تو وہ میرا عمل میرے رب کے لیے ہوتا ہے، وہ میرا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ جو میں روٹی کھا رہا ہوں یہ میرے لیے ہے۔ سو دس از دا ڈفرنس ہیئر۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچیں، جو کہ امام کا بھی یہی سٹانس کہہ لیں، امام کا یہی جملہ جو اس شخص کو امام نے کہا وہ کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں خیبر کا دروازہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ یہ جو بات ہے نا روحانیت کی، یہ جو بات ہے روح سے اپنا تعلق کی، یہی وہ بات ہے جو ہم اپنی میڈیٹیشنز میں روزانہ کرتے ہیں، کہ ہم جب اپنی روح کو طاقت دیتے ہیں، طاقتور کر لیتے ہیں، جب ہماری ارواح میں وہ طاقت آ جاتی ہے، وہ پاور آ جاتی ہے جو ہماری کوالٹی ہے ہماری روح کی، جب ہم اپنی روح کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان ہستیوں کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر میریکلز ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے میریکلز ہوتے ہیں۔ بے شک ان ہستیوں کے میریکلز ویسے تھے جیسے وہ بلند و بالا عظمت والے تھے، لیکن آج کا انسان ان کی محبت میں اپنی روحانی طاقت کو بڑھا کر اگر کوئی بھی زندگی میں عمل کرنا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، تو یقین کیجئے آپ کر سکتے ہیں۔ What all we need to focus is on our belief، کہ ہمارا belief کتنا strong ہے۔ امام said if I can't understand my soul، اگر میں اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتا then I can't understand اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر آپ نے اپنی روح کو نہیں ٹٹولا، اور اگین اپنی روح کو ٹٹولنا، اپنے آپ کو جاننا کیسے ہوگا؟ تدبر کر کے، سوچ کے۔ ایسے نہیں کہ آپ نے ایک سیدھ میں چلتے چلے جانا ہے، جس طرح سے کولو کا وہ بیل ہوتا ہے نا، کولو کا بیل ہوتا ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ اس کولو کے بیل وہ جتنا چلتا ہے، آپ امیجن کریں کہ کتنا وہ چلتا ہے۔ ایک کو لگتا ہے، اسے یہ لگتا ہوگا وہ پوری دنیا فتح اس نے کر دی ہے چل چل کے، بٹ ساری بات جو ہے وہ آج کے کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ آپ کے تدبر کے اوپر ختم ہوتی ہے، کہ آپ کس قدر تدبر کرتے ہیں، آپ کس قدر سوچتے ہیں، آپ کس قدر ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی راتوں میں جاگ کے ان ہستیوں کے بارے میں سوچ کے۔ سو دس از دا باٹم لائن۔ امام نے یہ بات کہی کہ میں نے وہ جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت سے اس دروازے کو اکھاڑا، اور یہ پیغام دے رہے ہیں امام ہمیں کہ ہم اپنی روحانی طاقت سے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔
سو دس از دا میسج. ہم سن رہے ہیں کہ امام کے فضائل کیا ہیں اور ہم اپنے اندر کی طاقت کو اجاگر نہیں کر رہے تو پھر ہم وہی ہیں، بیل ہوتا ہے، ہم ویسے ہی ہیں. پھر ہم ان کی تعریف کائنات کرتی ہے، ان کی تعریف جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں علی ابن ابی طالب و آقائے دو جہان کی تعریف ہوتی ہے. کیا یہ ہستیاں ہماری تعریف کی محتاج ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے سامنے فرشتے جو ہیں وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، درود ان کے اوپر بھیجتے ہیں. ان کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ کون ہمارے فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے کرداروں کو بدلتا ہے. جنگ حنین کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ جنگ حنین کے اوپر فخر کرتے ہوئے جناب سید سجاد علیہ السلام نے شام میں جس وقت آپ نے اپنا تعارف کروایا، امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو جنگ بدر اور جنگ حنین میں لڑے اور فاتح ٹھہرے. اور کیا کمال ہے جنگ حنین کا کہ بالکل اکیلے رہ گئے. ویسے تو امام کی زندگی میں زیادہ تر وقت امام کا اکیلے ہی گزرا، امام بالکل اکیلے رہ گئے مگر اس کے باوجود دشمن کو انہوں نے زیر کیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں کرتے رہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ویسے تو انہوں نے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے نصیحتیں کرتے رہے، جناب حسن و حسین علیہ السلام کے حوالے سے نصیحتیں کرتے رہے. مگر کیونکہ آج ہم ذکر جناب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کر رہے ہیں، ابو تراب کا کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہی نصیحتیں کرتے ہوئے گئے، یہ میرا وصی ہے، علی میرا وصی ہے، علی میرا جانشین ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا، تم میں سے کسی کے بھی وجود سے اس کو کسی قسم کا کوئی تکلیف ایزا نہ ہو، اس کو دکھ نہ دینا، اس کو تکلیف نہ دینا. یہ میرا چچا زاد بھائی اور میرا داماد تو ہے، لیکن اس کی عزت، اس کی فضیلت اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا یا میرا داماد ہے. اس کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا چنا ہوا ہے، یہ اللہ نے اس کو چوز کیا ہے، یہ اللہ کی حجت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہے. یہ اس وجہ سے اس کی عزت کرنا بارہا بتاتے رہے. اور آقا کے نصیحتوں اور وصیتوں کے باوجود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے نے کیا کیا کہ سب سے پہلی جو دہشت گردی اگر آپ کہیں، جس کو آج ہم ٹیررزم کہتے ہیں، ان دا ہسٹری آف اسلام جو سب سے بڑا ٹیررزم اٹیک ہوا، جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، that was on the house of Lady of Heaven. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے اوپر سب سے پہلے تو امام علی ابن ابی طالب کا حق چھینا گیا. امام علی ابن ابی طالب کو جو حق اللہ نے دیا تھا وہ چھینا گیا. اس کے بعد جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے در کے اوپر، ان کے دروازے کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر آگ لگائی گئی، ان کو نشانہ بنایا گیا تشدد کا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، ان کو کس طرح سے ٹیررائز کیا. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک ماں ہے، سب سے پہلے تو والد کا جو حق ہے وہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ان کی زوجہ ہیں who is acting like a tigress، جو کہ ایک عورت کا کمال ہوتا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ جب اپنے میاں کو سیو کرنے کے لیے ڈھال بن کے سامنے آتی ہیں کہ شاید یہ مسلمان جو ہیں میرا حیا کریں گے، کیونکہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، کہ جس کے بارے میں کتنی احادیث بیان کر کے گئے ہیں آقا، تو یہ میرا حیا کریں گے، تو سامنے آ کے کھڑی ہوئیں. تو آپ یہ دیکھیے کس طرح سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس فرزند جو کہ اس دنیا میں بھی نہ آیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، جناب محسن کو. پہلی دہشت گردی ہوئی، امام علی ابن ابی طالب نے اس کو بھی وٹنس کیا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ امام اتنے خاموش کیوں ہوئے؟ اس لیے کیونکہ کسی اور کو تو حیا نہیں تھا، مگر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آقائے دو جہان جو وصیتیں کر کے گئے تھے، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ اے علی، اس دین اسلام کو بکھرنے نہ دینا، اس کو جس کو میں نے اتنی جو محنت کر کے میں اس کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کر آیا ہوں، صبر کرنا. جو سید الصابرین ہیں جناب امام حسین علیہ السلام، وہ ان کے بھی والد ہیں، تو انہوں نے اپنے صبر کی ایسی انتہا دکھائی کہ جہاں اپنی بات آئی، جہاں اپنا حق آیا،
اس کو پس پشت ڈال کر انہوں نے دین اسلام کو بچایا۔ امام کا کردار دیکھیے کہ کس طرح سے ان کا حق چھینا، مگر انہوں نے اس کو اپنا پرسنل ریونج نہیں بنایا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا حق جاتا ہے، مگر اپنے حق کے لیے تو وہ خاموش ہو گئے۔ امام said دین اسلام is definitely greater than myself and I want unity as my prophet wanted that۔ سو یہ دیکھیں کہ اپنے حق کو پس پشت ڈال کر جب آپ جانتے ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے، اس کے باوجود آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ کمال ہوتا ہے شخصیت کا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے آقا کے اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوئے تو 33 ایئرز تھی، اور جب آقا کا وصال ہو جاتا ہے اس دنیا سے، آپ پردہ فرما جاتے ہیں، تقریباً 25 ایئرز جو ہیں مولا خاموش رہے، مگر خاموشی صرف اپنے حق کی حد تک تھی۔ امام نے یہ کہا کہ اگر کہیں کوئی ظلم ہوتا دیکھوں گا، اگر کہیں کوئی جبر ہوتا دیکھوں گا تو میں وہاں پر آواز بلند کروں گا۔ 25 ایئرز اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا امام اس وقت خلیفہ نہیں تھے؟ تو آ کے پوچھئے اصحاب باوفا سے، جنہیں دنیاوی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، دنیاوی خلافتوں کا کوئی حرص نہیں تھا۔ وہ جناب عمار یاسر کے خلیفہ تھے، وہ جناب ابو ذر، جناب سلمان کے، جناب مقداد کے، ان تمام ہستیوں کے خلیفہ تھے، اور کس طرح سے انہوں نے اس 25 سال کے دور میں خاموشی کے باوجود کس طرح سے حق ادا کیا، اس معاشرے کے اندر عدل قائم کرنے کا یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ And of course مولا taught us the lesson to speak up when you see any kind of ظلم happening around you and never remain silent۔ We have to speak when anything like that is happening۔ جب بھی کبھی خلیفہ اول و دوئم و تیسرے خلیفہ ہیں جب بھی کہیں پھنسے تھے یا کہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کسی سوال کی، کوئی آ کے سوال کرتا تھا کہ یہ سوال جو ہے یہ تو جانشین پیغمبر ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، جب کوئی ایسا معاملہ آتا تھا یا کوئی ایسا ہوتا تھا فیصلہ جہاں پر پھنس جاتے تھے، تو وہاں پر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلاتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے ایک روز ایک عورت کو لایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ دور ہے خلیفہ دوئم کا، اور اس عورت کو لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ واقعی کیا تم نے زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ تو یہ حکم صادر ہوا کہ ٹھیک ہے اگر ہوا ہے تو پھر تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، سزا کے لیے تیار رہو۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے، مجھے سزا کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، میری ایک درخواست ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا درخواست ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا فیصلہ وہ ذات پاک کرے جو کہ اس کائنات میں آقا کی ذات کے بعد، آقا کی شخصیت کے بعد سب سے زیادہ عادل ہے۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کو آپ بلائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا فیصلہ وہ کریں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عادل ہیں اس کائنات میں۔ امام علی کو بلایا گیا، امام علی کو پورا سارا یہ سلسلہ بتایا گیا، پوچھا گیا ان سے کہ جی یہ سارا معاملہ ہے۔ امام علی نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عورت کیا تم نے یہ زنا کیا ہے؟ تو اس عورت نے تسلیم کیا۔ امام نے دوسرا سوال کیا تم نے اگر یہ کیا تو کیوں کیا؟ تو اس عورت نے پھر اب اپنی ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میرا میاں نہیں ہے، میرے سر پہ کوئی ولی نہیں ہے، اور میرے بچے جو تھے وہ بھوک سے مر رہے تھے، اور اس وقت ہمارا علاقہ ہے اس کا جو امیر ترین شخص تھا، میں اس کے پاس گئی، میں نے اس سے التجا کی کہ میری تھوڑی مدد کی جائے۔ اس نے مجھے برائی کی طرف آنے کو کہا، میں نے ایک دفعہ انکار کیا، دوسری دفعہ انکار کیا، تیسری دفعہ انکار کیا، اور چوتھی دفعہ جب ایسا معاملہ ہوا تو میں انکار نہ کر سکی اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا اور میں نادم ہوں۔ اس کے اوپر امام علی بن ابی طالب نے 5ویں سورے کی آیت نمبر 3 تلاوت فرمائی۔ وہ اس کے کیا ترجمہ ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرط یہ کہ وہ گناہ تو کرے مگر گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور نادم ہو، تو بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام نے یہ پڑھی آیت، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا یہ فیصلہ یہ سنایا کہ آج سے تم آزاد ہو، تم جاؤ، تم نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کے اوپر تم نادم ہو، اور یہ
ایک ایسی حالت میں کیا گیا گناہ ہے. He said Allah forgives the ones who sin in the state of hunger. اگر کوئی بھوکا ہے, ننگو آر ہے, اور اس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ اپنے اس گناہ پہ نادم ہے, تو اللہ بے شک بخشنے والا ہے. یہ وہ وقت تھا جب مولا نے یہ فیصلہ سنایا کہ جس کے اوپر خلیفہ دوئم نے یہ بات کہی کہ اے علی, اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جملہ صرف پہلے خلیفہ نے نہیں, دوسرے خلیفہ نے نہیں, بلکہ تینوں خلفاء جو ہیں انہوں یہ جملہ بارہا بولتے رہے اور ریٹریٹ کرتے رہے اس بات کو کہ اگر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تیسری خلافت کا دور آیا تو بنو امیہ کے جو زیادہ تر لوگ تھے ان کی تقرریاں ہونی شروع ہو گئیں اور ہر طرف بنو امیہ کے لوگ اقتدار میں لائے گئے. ہم تو دین اسلام کو ماننے والے ہیں, اگر وہاں پر دین اسلام کے نام پہ یا اسلامی سلطنت کے نام پر اگر ہم ایسے لوگوں کو نمائندہ بنا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں جو کہ شرابی ہیں, زانی ہیں, بندروں, کتوں اور بلیوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں, اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھ گئے ہیں, تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آبویسلی ظاہر ہے پھر معاملہ جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ڈگر کی طرف چلے گئے, جو کہ گئے. اور امام علی بن ابی طالب نے بہت شدید اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, بیکاز ہی واز دا ون ہو وڈ ناٹ اسٹے کوائٹ. انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ آواز بلند کی اس کے خلاف, بٹ حالات اس وقت کافی زیادہ تبدیل ہو چکے ہوئے تھے. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور بہت ہی شخصیت کا بہترین پہلو جس کے اوپر دنیا واہ واہ اشش تو بہت کرتی ہے, مگر انفارچونیٹلی مسلمانوں نے اس سے بھی بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, اور وہ مولا کی شخصیت ذات کا وہ پہلو ہے کہ جب امام منبر سلونی کے اوپر آ کے بیٹھتے اور کہتے سلونی سلونی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں اور میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں. تو آپ یقین رکھیں کہ مسلمز اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ مولا کا امتحان لیتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں ایسا کیا ہے, ہمارے سر کے بال کتنے ہیں, یہ کیسے ہوتا تھا, ہمارے گھر میں کیا بنا ہوا ہے. جسٹ imagine the intellect of people. So this is how they used to ask questions. On the contrary, جو نان مسلمس تھے, جیوز تھے, کرسچنس تھے, وہ آتے تھے مدینہ میں اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں پر جناب رسول خدا کا جو وسیع ہے, جو جانشین ہے, وہ ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. تو لوگ آ کے امام علی بن ابی طالب سے علم لے کر جایا کرتے تھے. 4 سال کی جو امام کی خلافت ہے, جو سب سے کم وقت ہے ایک ایسے امام کے پاس جو شجاعت میں, اطاعت میں, علم میں, حکمت میں, وزڈم میں, ہر لحاظ سے سب سے زیادہ میرٹ پہ اوپر آتا ہے, اور سب سے کم وقت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملا. اور وہ جو وقت ملا وہ اس سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی روح بھی روتی ہے, اندر روتا ہے کہ اس دور میں بھی امام کے اوپر مسلمانوں نے جو جنگیں مسلط کی, تو جو کام اس قدر کرنے والا تھا, جو اتنا کچھ تبدیلیاں لانے والی تھیں, وہ نہ ہو سکا. کیونکہ امام کے اوپر جو وہی والی بات ہے کہ کوئی اوفینسو جنگ تو لڑی نہیں امام نے, جتنی جنگیں لڑی وہ ڈیفینسو جنگیں تھیں. جب امام اسی موڈ میں رہے کہ اپنے آپ کو, مسلمانوں کو, مومنین کو بچانا ہے, اور اس طرح سے جنگیں مسلط کی گئیں, جس میں جنگ جمل ہے, جس میں جنگ صفین ہے, جس میں جنگ نہروان ہے. سو امام علی نے جو 3 جنگیں لڑیں, اگر ہم اس میں بھی اگر چلے وہ ورسٹ اگر ہم سینیریو دیکھیں کہ امام کو ایک تو 4 سال ملے, ان 4 سالوں میں بھی جنگیں مسلط ہو گئی, مگر میں کہتی ہوں کیا شان ہے ہمارے مولا کی, جو کائنات کے مولا ہیں, جو امام الانبیاء کے وسیع ہیں, جو سردار کائنات کے جانشین ہیں. کیا شان ہے ان کی کہ ایون اس ورسٹ کیس میں بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنا کردار اور اپنا اخلاق دکھایا, آپ سوچیں کتنا کروشل ہوگا اس وقت کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے, کس بات پہ لڑ رہا ہے یہ بھی نہیں جانتے,
اور بعد میں ندامت بھی ہوتی رہی ہر کسی کو کہ اوہ ہو یہ کیا ہو گیا ہم سے. سو ویسٹڈ سو مچ ٹائم. ہم جب اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو ایون ہمارے یہاں پر بھی بہت سی بحث و مباحثہ ہوتی ہے. لوگ آ کے بہت عجیب سی گفتگو، نازیبا الفاظ اور بہت سی بات کرتے ہیں. اور میرے کچھ ایسے بھائی اور بہن ہیں جو کافی زیادہ نالا ہو جاتے ہیں، ذرا غصے میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے میرے مولا کا کیا پیغام ہے؟ اگر کوئی آ کے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اگر کوئی آ کے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، آپ کو مشرک کہہ رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ پہ کوئی بھی الزام لگاتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، اس کو جواب آپ نے ڈگنیٹی کے ساتھ دینا ہے. وہ جس لیول کے اوپر وہ آ گیا ہے، آپ نے اپنی ڈگنیٹی کو نہیں جانے دینا. They can go to any depth, بٹ آپ نے اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر رکھنا ہے. آپ کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہونی چاہیے. کوئی ہمیں کافر کہے، مشرک کہے، برا بھلا کہے، اینی تھنگ، حکم امام یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیول کے اوپر رہنا ہے، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنا ہے. سو دس از دا میسج that's not my message, it's a message of our مولا جو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہت سی دنیا آئے گی یہ گفتگو سن کے ذرا غصے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب سچ اور حق سنا جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. مزہ تو یہ ہے کہ آ کے بیٹھ کے گفتگو کریں. اگر کوئی ایسے پرابلمز ہیں تو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور مل کے تدبر کرتے ہیں. آئیے مل کے تدبر کرتے ہیں. یہ ایک انویٹیشن بھی ہے سب کے لیے کہ ناراض نہیں ہونا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کی اطرت خانوادہ رسول اکرم کو ماننے والے ہیں. ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رمضان ایک ہے، ہماری موسٹلی تعلیمات ایک ہیں. لیکن ہم نے ساتھ ہی ساتھ تدبر کر کے حق کو تو جاننا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جو ان کے خلاف ہے، جو ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، ان سے بھی پوچھیں، سوال تو کریں. دیکھیں تو صحیح ایسے کیا سرکمسٹانسز ہوئے کہ کوئی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. جنگ جمل میں ام المومنین جناب حضرت عائشہ جو ہیں وہ آ کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، جبکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جتنی امام کی فضیلتیں ہیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ان امام کو دیکھنا عبادت ہے، امام کے بارے میں سننا عبادت ہے، امام کے چہرے کی طرف رخ کرنا عبادت ہے. پھر یہ سوال آتا ہے ایسے کیا حالات ہو گئے؟ کیا کہیں کسی نے ان کو برین واش کیا یا کیا معاملہ تھا کہ جو حق کے سامنے آ کے آپ کھڑی ہوئیں؟ حضرت عائشہ جب آ کے جنگ کے لیے جنگ جمل میں اس میدان میں آ کے کھڑی ہوئیں تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ سوچئے کہ کتنا مشکل وقت ہوگا ان کے اوپر، کیونکہ یہ جنگ کا آغاز امام علی نے تو کیا نہیں تھا. جنگ کا آغاز تو دوسری طرف سے ہوا تھا. امام اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اوفینسو جنگ اگین امام کی طرف سے نہیں تھی. کہ اس کو نیگیٹیولی مت لیجئے گا، یہ اب میرا مزاج نہیں ہے نیگیٹیو بات کرنا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امام کا ایسی مقام پہ امام آ کے کھڑے ہو گئے، اس جگہ کے اوپر میرے امام کیا کمال کردار دکھا رہے ہیں. آئیے وہ دیکھنا ہے. ہم نے کسی نے کیا کیا وہ تو سیکنڈری بات ہے، مگر ہمارے امام کا کیا کردار ہے. کیونکہ ہم نے اپنے امام سے وہ کردار سیکھنا ہے، وہ درس اخلاق سیکھنا ہے. کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو امام نے مالک اشتر سے پوچھا کہ اے مالک، کیا واقعی جناب عائشہ جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں؟ جناب مالک اشتر نے نسبت میں اپنا سر ہلایا. انہوں نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جا کے اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دو. اور ایک اور شخص تھا جس کو مقرر کیا کہ جب ام المومنین جو ہیں وہ گرنے لگیں، جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی سے گرنے لگیں تو آپ ان کو پکڑ لیجئے گا، ان کو سنبھالیے گا. جب یہ واقعہ ہوا جناب مالک اشتر گئے، انہوں نے اونٹنی کے ٹانگیں کاٹی. جس وقت اونٹنی تھوڑا سا ڈگمگائی تو جناب عائشہ جو ہیں وہ نیچے گرنے لگیں تو ان کو ایک شخص نے پکڑا. اس کے اوپر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا. انہوں نے کہا کس کی جرت ہے؟ ہاؤ ڈے یو ٹچ می، آئی ایم دا وائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا جبکہ تم میرے نامحرم ہو؟ تو بہت ہلکی سی ایک آواز آئی کہ اے میری بہن، میں تیرا بھائی محمد ابن ابی بکر ہوں اور میں علی کی فوج کا وہ واحد سپاہی ہوں جو تجھے ہاتھ لگا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کا محرم ہوں.
تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ معجزات ہیں. ایک طرف حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی بہن ہے. دیٹس دا میسج. آپ یہ دیکھیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میسج کیا دیا ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میسج دیا ہے کہ جو نسبت ہے رسول اللہ کی، ان کی عزت انہوں نے کر کے دکھائی. رائٹ، انہوں نے کر کے دکھائی. ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں حق ہوں اور حق کے سامنے جو آئے گا وہ باطل ہے، لیکن کیونکہ نسبت ہے رسول اللہ سے، اس لیے ہم پہ واجب ہے کہ ہم عزت کریں، مگر اس کے اوپر تدبر ضرور کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ابو طالب علیہ السلام کے جو فرزند ہیں وہ ایسے اولو الاعلیٰ ہیں کہ کس طرح سے جو ان کے سامنے بھی آ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے عزتوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اور یہی کردار ہمارا ہونا چاہیے. حق سچ کی بات کرنا کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، مگر طریقے سے بات کرنی ہے. حق کی بات بھی کریں تو حق کے انداز میں کریں، حق کے ساتھ کریں. یہی پیغام ہے امام علی ابن ابی طالب کا. آخری وقت پہ آ جاتے جناب عائشہ کے. ان دا لاسٹ ڈیز آف ہر لائف اگر آپ ان کی بکس پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ تھیں اس بات کے اوپر، اس لیے کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا. وہ واقف تھیں اس حدیث سے جہاں پہ جو آقا نے ان سے ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حواب کے کتے بھونکیں گے. تو جب وہ رات تھی جس سے اگلے دن جنگ جمل ہونی تھی، تو وہ جب کتے بھونک رہے تھے تو وہ literally she got really worried and she started asking everyone around her کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ہم کون سا مقام ہے. مختلف نام دے کے ان کو تسلی دی، مگر ان کے دل میں یہ بے چینی ضرور تھی. جنگ صفین جو ہے اس کے بہت سے واقعات ہیں، بے انتہا واقعات ہیں. والد یزید جو ہیں مقابلے پہ آ کے فوج کھڑی ہوئی تھی، اس کے امیر تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے حق کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. جب جنگ ہوئی تو ایک وقت ایسا آیا جنگ صفین میں کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے قبضے میں لے لیا نہر کو. جب نہر کو قبضے میں لیا تو آپ یہ دیکھیے کہ والدین کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی اولاد کے اوپر. جو آپ کے والدین کو آپ کرتا دیکھتے ہیں وہی چیزیں پھر ان کے بچے جو ہیں وہ پھر اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہا یہ جاتا ہے نا کہ جب ٹریننگ ہوتی ہے وہ منہ سے نہیں دی جاتی، ٹریننگ وہ ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بچے آپ کے دیکھ رہے ہیں اور وہی اڈاپٹ کریں گے. اس لیے اپنے عمل کو بہت سوچ سمجھ کے کیجئے کہ والد یزید معاویہ ابن ابو سفیان جب سامنے آیا اور نہر کو قبضے میں لیا تو آپ کیا عمل کیا وہاں پر کہ وہاں پر نہ انسان جو امام علی کے فوج کے سپاہی تھے نہ وہاں سے کسی کو پانی لینے کے لیے دیا، نہ جو وہاں پہ جانور تھے ان کو پانی پینے کے لیے دیا گیا. تو یہ قبضہ کر لیا گیا اس کے اوپر. امام علی علیہ السلام کی طرف سے یہ ڈیفینسو جنگ تھی. اس جنگ کا یا کسی بھی جنگ کا آغاز امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے نہیں کیا گیا. جب پانی روکا گیا اور چند روز کے بعد وہ اسی نہر کا قبضہ جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کے ہاتھ میں آیا. تو جتنے بھی ان کے صحابی تھے، جتنے بھی امام کے ارد گرد لوگ تھے، تو انہوں نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ جس طرح سے اس طرف سے پانی روک دیا گیا تو امام کا بھی یہی فرمان ہوگا. تو کچھ لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ امام اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا ہم پانی روک دیں دشمن کی فوج کے لیے؟ تو امام علی ابن ابی طالب کا یہ جو جملہ ہے یہ گولڈن ورڈز میں ایک تو لکھنا چاہیے تاریخ میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام علی ابن ابی طالب نے جو کیا اس وقت وہی ہمیں کربل کے میدان میں نظر آتا ہے. کیا کیا امام نے کہا کہ میں تو یہ جو جانور ہیں، جو گھوڑے ہیں، ان کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، تو تم یہ گمان بھی کیسے کرتے ہو، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں دشمن کی فوج کے جو سپاہی ہیں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ظاہر ہے ایک دشمن کی فوج وہاں پر موجود تھی جو امام علی ابن ابی طالب کے سامنے آ کے کھڑی تھی، تو میں کیسے ان کے اوپر پانی بند کر سکتا ہوں؟ اور پھر جو سامنے والی پارٹی تھی اس نے اپنا ظرف دکھایا، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اولو الاعلیٰ ظرف رکھنے والی شخصیت، کائنات کے لیے مثال، مولا کائنات امیر المومنین نے وہ پانی جو ہے، یہ وہ ہیں جو ساقی کوثر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ساقی کوثر وہاں پر سب کو پانی پلائیں گے وہ یہاں پر کسی کا پانی روکتے؟ ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، کس کی آپ اولاد ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور اس سے زیادہ فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ
والد کا تو ہے انفلوئنس، مگر اس سے زیادہ انفلوئنس اس والدہ کا ہے جس نے پالا ہے اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو، کہ جس کی ٹریننگ کی گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو آپ یہ آبزرو کریں گے کہ اگر ہم حضرت یعقوب کی مثال لیں تو جناب یعقوب کے جو 2 بیٹے ہیں وہ ایک ماں سے ہیں، جس میں جناب یوسف ہیں اور بنیامین ہیں، اور جو باقی کے سارے بیٹے ہیں who are feeling jealous، جو نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں، گندے الفاظ بول رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، وہ ایک دوسری ماں میں سے ہیں۔ تو ماں کا کس قدر انفلوئنس ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی شادی کریں تو محبت اور جوانی کی رو میں بہ کے نہ کریں، بلکہ جب بھی فیصلہ کریں شادی کا تو ایک ایسی عورت سے کریں جو با اخلاق ہو، با کردار ہو، جو اچھائی برائی کو سمجھتی ہو، جس کی ویلیوز ایسی ہوں، جو سچ بولنے والی عورت ہو، جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والی عورت ہو۔ دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے دیر آر 2 kind of people جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ اچھا کرتے ہیں اور اس دنیا میں اچھائی بانٹنے کا ریزن ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہی بھلائی کرنا ہوتا ہے، ایک ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرتے ہیں اور برائی اور نیگیٹیوٹی پھیلانے کا ریزن بنتے ہیں اس دنیا میں۔ ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ خدا کے لیے یہ نہیں کرنا، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ہم نے نہیں کرنا، ان سے یہ سیکھنا چاہیے، اور جو اچھائی کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ کمنگ بیک ٹو، ایک موازنہ کرتے ہیں جنگ صفین اور کربلا کے میدان کا۔ ایک طرف پانی کو بند کیا جا رہا ہے جو ہمیں صفین میں نظر آ رہا ہے، پھر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ ایک طرف جب پانی آپ کے پاس ہے تو ہمیں صفین میں نظر آ رہا ہے کہ امام حکم دے رہے ہیں سب کے اوپر پانی کھول دو، اور دوسری طرف جب امام حسین ابن علی کربل کے میدان میں آتے ہیں اور ہانپتے کانپتے گھوڑے اور انسان جناب حر کے ساتھ آتے ہیں تو وہ صرف انسانوں کو پانی نہیں پلا رہے۔ یہ 2 محرم کی بات ہے کہ وہ صرف انسانوں کو پانی نہیں پلا رہے بلکہ وہ ان کے گھوڑوں کو تب تک پانی پلا رہے ہیں۔ حکم دیا گیا امام حسین ابن علی کی طرف سے کہ جب تک گھوڑے اپنا منہ پیچھے نہ کر لیں تب تک آپ نے اپنے پانی کا جو برتن ہے اس کو ایک سائیڈ پہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہے لیسن کیا ہے، وی آر دا ونز who are the followers of the ones who just give، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو شیئر کیجئے، اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹیے، ان کو لوگوں میں دیجئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنا آپ فیلنگ آف ابنڈنس میں رہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ تھا، پانی کس قدر محدود تھا، جانتے تھے کہ آگے مشکل آئے گی، مگر کیونکہ دلوں میں کثرت ہے، کیونکہ دلوں میں دیٹ فیلنگ آف ابنڈنس از دیر، تو انہوں نے کہا نہیں پلاؤ۔ جب آپ اس دنیا میں دیتے ہیں آپ کو اتنا ہی عطا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ جسٹ گیو انکنڈیشنلی، دینے کے بعد، بانٹنے کے بعد، کسی پہ احسان کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ اوہو ہم نے یہ کیا اور اب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کریم لوگوں کے لیے نہیں رہے، آپ کر ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہے، تو پھر لوگوں سے کیا لڑائی یا کیا لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز؟ نو ایکسپیکٹیشنز، اونلی یو ہیو ٹو گیو، یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ، یو ہیو ٹو شیئر قربتاً الی اللہ، بس اس رب کی خاطر، اس اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھ لیں 2 کردار اور 2 ماؤں کی ٹریننگ ہے، ایک طرف بی بی فاطمہ الزہرا اور دوسری طرف یزید کی والدہ۔ قرآن حکیم میں بارہا تذکرہ ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا۔ جب بھی فالو کریں ایسوں کو فالو کریں جو شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی جڑ، آپ کی بنیاد ٹھیک ہوگی نا تو آپ جتنے مرضی خراب ہو ایونچولی آپ ویسے ہو جائیں گے جن کے آپ فالوور ہیں۔
ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ 1 to 1 جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مولا نے اس شخص کو زیر کر دیا، اس کی جو تلوار تھی امام کی پاؤں میں آ کے گر پڑی۔ اب دونوں تلواریں جس سے مولا خود لڑ رہے تھے اور جو اس شخص کی تلوار تھی وہ مولا کے پاؤں میں تھی۔ اس شخص نے بڑا طنزیہ ایک جملہ بولا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ سے جو کوئی کچھ بھی مانگتا ہے آپ بہت سخی ہیں اور فوراً عطا کرتے ہیں۔ تو امام نے کہا بول کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ تو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں تلواریں، ذوالفقار اور جو میری تلواریں، یہ دونوں آپ میرے حوالے کر دیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے دونوں تلواریں اس کے قدموں میں پھینک دی۔ تو جیسے ہی امام نے یہ عمل کیا تو اس شخص سجدے میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے آپ کے اس عمل سے، میں آپ کے رستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ اور امام نے کہا کہ تجھے میرے رستے پر نہیں بلکہ تجھے اللہ کے رستے پر چلنا ہے، تجھے اس رستے پر چلنا ہے کہ جس رستے پر میں چلتا ہوں، اور میری منزل میرا اللہ ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان راہوں سے اپنی اس دنیا کی جو مخلوق ہے اس کو اللہ تک پہنچائیں اور اللہ سے ان کی دوستی کروا دیں۔ ہم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے نہیں مانتے۔ امام علی بن ابی طالب کو فالو کرنے کا جو ریزن ہے، why we follow him, because of his اخلاق، because of his behavior, because of his morals, because of his mannerism, because he is worth loving, because he is worth following۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خلفائے راشدین نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اگر وہ ہلاک ہو جاتے امام علی کے بغیر تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ولایت کو چھوڑ کے ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ So this is something we all need to ponder upon۔ ایک عورت جو تھی وہ ایک روز چولہے کے اوپر کچھ پانی جو ہے اس کو گرم کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے اندر چمچ ہلا رہی تھی۔ چمچ ہلاتے ہلاتے وہ اپنی زبان زیر لب کچھ الفاظ بول رہی تھی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پاس سے گزرے، انہوں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ اے عورت تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو اور تم بول کیا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ابھی جب جنگ نہروان ہوئی تو اس میں میرا بیٹا، میرا میاں، میرے بھائی سب مارے گئے، اور میں دن اور رات صرف ایک کام کرتی ہوں۔ تو امام علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ کیا کام کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف تبرہ کرتی ہوں علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ۔ جب امام نے کہا لیکن تم کیوں کرتی ہو؟ اس نے ریزن بتایا کہ اس طرح سے میں بالکل برباد ہو گئی، میرے خانوادہ بالکل اجڑ گیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اب تم اپنا گزر بسر کیسے کر رہی ہو، کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے یتیم ہو گئے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بے انتہا مشکلات ہیں جس کی ساری ذمہ داری علی کے اوپر ہے۔ امام علی بن ابی طالب اگلے روز جو ہیں وہ گندم لے کر پسوا کر اس کے گھر لے کر آئے، آٹا گوندا، روٹی بنائی اور بچوں کو اس کے روٹی کھلائی، اور یہ معمول امام علی بن ابی طالب کا ہو گیا۔ اور امام علی بن ابی طالب اس کے گھر میں بچوں کے لیے یہ ساری معاملات کرتے تھے۔ ایک روز ایک بچی، اس کی بیٹی نے امام علی بن ابی طالب کو دیکھا تو حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی اور اپنی ماں کے پاس آئی اور کہتی ہے آپ جانتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بہت تسلی سے کہا کہ ہاں یہ ایک بہت ہی عاجز اور بے انتہا اچھے اخلاق کا مالک ایک شخص ہے۔ جب میں نے اس کو اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بہت خستہ حال ہیں، تو یہ اس روز سے اب تک ہر روز آتا ہے، مجھے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے کاموں میں میرے ساتھ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ بچی جو حیران ہو گئی، اس نے کہا آپ جانتی ہیں کہ یہی تو وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کو آپ دن رات گالیاں نکالتی ہیں؟ جب اس نے سنا وہ حیران اور پریشان ہو گئی، کہتی ہے میں تو اس کو گالیاں اس کے سامنے اس کے منہ پر نکالتی تھی اور اس نے کچھ نہیں کہا۔ بھاگتی ہوئی امام کے قدموں میں جا کے گری اور امام سے کہنے لگی کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ کو اس قدر برا بھلا کہا اور آپ نے میری کفالت کی، آپ نے میری اس قدر مدد کی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس کے اوپر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اگر میں اللہ کی نظروں میں میں نے تمہارے دل کو دکھایا ہے تو میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو یہ کردار ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم سب اپنی زندگی میں
کچھ نہ کچھ ایسا گو تھرو ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی چاہے جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں اپنی زندگی میں بہتر زندگی گزارنے کی، صحیح راہ کے اوپر چلنے کی، اچھا اخلاق اپنا پیدا کرنے کی، اس کے باوجود آپ کی زندگی میں امتحان کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے میری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے بارے میں بے انتہا بری سوچ رکھتے ہیں اور بہت نازیبا گفتگو، نازیبا سوچ رکھتے ہیں اور نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، اور اس کے اوپر بھی میں شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایسے لوگوں کا بھی آپ کی زندگی میں ہونا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کی کوئی کرم نوازی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ کتنے صابر ہیں۔ تو تقریباً 1 سال پہلے ایک ایسی ہی ایک خاتون تھی جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر برے الفاظ میں میرے حوالے سے گفتگو کی۔ پھر کچھ میرے بہت ہی قریبی جاننے والے ہیں، ان کے ذریعے مجھ تک پہنچا کہ میرے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بہت گندی قسم کی فلتی بیڈ جو لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے تعلق اگر آپ کا رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کی جا سکتی ہے، اور اپنے کرداروں کو کوئی نہیں جھانکتا کہ وہ خود اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، بٹ دے سے واٹ دے وانٹ ٹو سے، اور سوچے سمجھے بغیر کسی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی باتیں کوئی کہہ دیتا ہے، کئی دفعہ آپ کا ہاتھ سے لگائی ہوئی ضرب بھول جاتی ہے، مگر بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو اسپرچویلٹی کے بہت ہی کوئی ہائی لیول کے اوپر آپ جب آ جائیں تو ایسا وقت آتا ہے کہ جب شاید آپ کو لوگوں کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ تنگ نہ کریں، دل کو دکھ تکلیف نہ دیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا اور میرے دل میں بڑا دکھ، ایک رنج، ایک تکلیف کہہ لیں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں اس قدر پازیٹیو سوچ اور اتنی اچھی سوچ رکھ کے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور انہوں نے یہ کچھ کیا اور کہا، تو بڑا مجھے ٹائم لگا، بہت مشکل کے بعد، بہت وقت گزارنے کے بعد مجھے بہت وقت لگا۔ اور یقین کیجئے میں یہ جب ریسرچ کر رہی تھی ڈیورنگ دیز شوز، جب میں یہ ریسرچ کر رہی تھی اور میں نے یہ جنگ نہروان کے بعد یہ جو عورت تھی یہ والا واقعہ امام کا جب پڑھا، تو آپ یقین کریں مجھے ایک لمحہ نہیں لگا، ودن 1 سیکنڈ میں نے اپنے ذہن کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر مولا کے اس کردار کو رکھتے ہوئے میں نے کہا اگر میرے مولا کر سکتے ہیں I am going to do that۔ میں نے دل سے اس کو معاف بھی کیا، اور ہر روز میں انہی 2-3 ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں دعا کرتی ہوں، میں اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہوں کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ وہ جس مشکل اور جس کرب میں ہیں اللہ ان کو آسانی دے، اللہ ان کی ہدایت کرے۔ ظاہری طور پر جو ان کو وقت ملا اس میں مسلمان جو ہیں بد نصیب وہ لڑ رہے تھے امام علی بن ابی طالب کے ساتھ، اور جو نان مسلمز تھے وہ آ کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے مختلف سوالات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ نہ صرف اس دور کے نان مسلمز نے بلکہ آج کے نان مسلمز بھی جو ہیں وہ ایسی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حکمت لیتے ہیں، وزڈم لیتے ہیں۔ نہج البلاغہ پلیز آپ لوگ اپنے گھروں میں ضرور رکھیں، ضرور پڑھیے۔ ایک ایک جملہ اس کا ایسا موتی ہے کہ جو آپ کی زندگی میں صرف پڑھنا شروع کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، کہ جو اس کے اندر امام علی بن ابی طالب کا ایک خط درج ہے جو کہ امام نے، مولا نے ہمارے لکھا مالک اشتر کو، اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن ڈکلیئرڈ the greatest letter of a government by any human in the history۔ جسٹ امیجن کہ ایک ایسا خط جو UN کے اندر جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور مولا کے وہ جملے، کیا میں کہتی ہوں کہ امیزنگ جملے ہیں آپ کی کردار سازی کے بحیثیت پولیٹیشین۔ کیا امام فرماتے ہیں کہ اے مالک یاد رکھنا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں تمہارے بھائی ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بحیثیت انسان تمہارے برابر ہوتے ہیں۔ تو پیچھے کوئی کیٹیگری بچی نہیں، یعنی his message was to be good, nice and spread goodness to everyone, just be nice to everyone۔ اکثر وہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے ایک بات کہا کرتے تھے، اس بات کو تمام مسجدوں کا جو مین گیٹ ہے نا اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہودی عیسائی نہیں ہے
بلکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی جہالت اور لا علمی ہے۔ اکثر لوگ اتنا سا علم حاصل کر کے، اتنی سی چیزیں جان کے، چند کتابیں بھی نہیں، صرف گوگل پہ جا کے کچھ پڑھتے ہیں اور آ کے ایسی ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جو کم علمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، یہ ہے سب سے بڑا آپ کا دشمن۔ ایک عیسائی جو بہت ضعیف ہے اور مانگ رہا ہے، اس طرح سے گلیوں میں مانگ رہا ہے، تو امام علی بن ابی طالب نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو جوانی میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اب اگر یہ ضعیف ہو گیا ہے اور یہ غریب ہو گیا ہے تو یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی کفالت کریں، اور پھر اس کی کفالت کی گئی۔ تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی۔ آج ہمارے ہاں ہوتی ہے ڈسکریمنیشن، اچھا یہ ہمارے ہیں، یہ پرائے ہیں۔ نہیں، انسانیت ہر کسی کے لیے برابر ہے، جیسا کہ امام نے فرمایا اگر آپ کا کوئی ایمان میں بھائی بھی نہیں ہے نا تو وہ انسان تو ہے نا، اور اگر انسان ہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک شخص مولا کے جانے کے بعد بے انتہا رویا، بہت بلک بلک کے، جیسے کہتے ہیں نا، رو رہا تھا۔ تو کوئی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا بھئی کیا ہو گیا، کیوں تم اتنا رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا آج اس کا انتقال ہوا ہے جو اس پوری کائنات میں جس کا اخلاق میں نے وٹنس کیا تھا کہ ایسا میں نے اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے ایک روز میں اکیلا چل رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایک اور شخص چل رہا ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جب ہماری گفتگو ہونی شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کو میں نے بتایا کہ میں یہودی ہوں۔ اب یہاں پر رک کے اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم کتنے ججمنٹل ہوتے ہیں۔ If we are traveling somewhere and we have a Jew or a Christian with us، ہم کتنے discriminate کرتے ہیں and we try to have our own distance، کہ بس کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی۔ اب مولا کی آپ کردار دیکھیں اور مولا کا عمل دیکھیں کہ وہ جا رہا ہے جیو جو کہ ایک یہودی ہے، اور اس کے ساتھ اب مولا کی گفتگو ہو رہی ہے۔ باتیں ہوتے ہوتے کافی گفتگو ہوتی رہی۔ امام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوفہ جانا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے کوفے سے کہیں باہر دونوں چلتے ہوئے آ گئے۔ تو وہ جو یہودی تھا اس کے ذہن میں یہ آیا، آپ نے تو کوفہ جانا تھا، ہم تو کوفے سے بہت باہر آ گئے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ وہ مسلمان چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تک جس شخص کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں وہ جب تک ہمیں اجازت نہیں دیتا تب تک ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو اس یہودی نے کہا مجھے آپ کے مذہب کے بارے میں اور اس کی اچھائی کے بارے میں آپ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ آپ کو کیسی خوبصورت تعلیمات دی گئی ہیں کہ اخلاقیات کی کیا انتہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال امام نے اس سے اجازت لی، وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اسی علاقے میں ایک اور یہودی تھا، اس نے جب اس شخص کو دیکھا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے سوال کیا کہ تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ کوئی میرا تعلق نہیں ہے، میں آ رہا تھا، انہوں نے مجھے کمپنی دی اور ہم یہاں پر چل کے آ گئے، تو وہ مجھے گھر تک چھوڑ کے گئے۔ تو اس شخص نے، جو دوسرا شخص تھا، وہ پہچان رکھتا تھا امام علی کی، تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، یہ اسی اسلامی ریاست کا ایک مسلمان تھا، اور کون تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ شخص اسلامی سلطنت کا سردار تھا، ہی از دی ہیڈ آف دس ہول ایمپائر۔ اور وہ شخص جو امام کے ساتھ سفر طے کر کے آیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا کہ اس طرح کے مورلز ہوتے ہیں اسلامی سلطنت کے سرداروں کے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ امام چلے گئے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ یہ مسلمان شاید جانتے نہیں کہ انہوں نے کس قدر بڑا لیڈر، کس قدر بڑا سید و سردار لوز کیا ہے۔ فزت برب الکعبہ، یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی، اور یہ امام نے دعا نہیں مانگی، یہ امام نے التجا نہیں کی، بلکہ یہ امام کا یقین تھا۔ امام نے کہا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ انسان، وہ ہستی، وہ شخصیت جو اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی کامیابی کا اعلان کرے۔
وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کی ولایت کا اعلان کریں اور اللہ یہ کہہ دے کہ اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، کوئی کام نہ ہوا، سوچئے کہ وہ ہستی، وہ شخصیت کیا ہوگی۔ ان کے اخلاق، ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کی حکمت، ان کا زہد و تقوی، لوگوں کے ساتھ رواداری، ان کا پیغام، ان کی محبت، ان کا امن قائم کرنا، ان کا لوگوں کو درگزر کرنا، ان کا انفاق، ان کی سخاوت، کیا با کمال ہے کہ جاتے جاتے اس دنیا سے جب ضربت جس شخص نے مار دی، اس کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اگر تم نے میرا بدلہ لینا بھی ہوگا تو ایک ضربت مارنا، اگر تو اس میں یہ بچ گیا تو اس کو کچھ نہ کہنا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو شیلٹر دو، اس کو کسی یہ پریشان حال ہے اس کو سکون کی جگہ پہ بٹھاؤ۔ یہ کون ہے؟ امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ با کمال کردار ہیں، یہ وہ وسیع ہیں، یہ وہ جانشیں ہیں، یہ وہ خلیفہ اول ہیں کہ جس کا اعلان اللہ کی ذات کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پہ عمار یاسر، مالک اشتر، میثم تمار، کمیل ابن زیاد، مقداد، حجر بن عدی اور ایسے کئی، جناب ابو ذر غفاری، کئی ایسے اصحاب باوفا ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ اس سے ہمیں صرف اور صرف ایک علم حاصل کرنا ہے۔ ان سے ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ امام کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اپنے خالق کو جان سکو، پہچان سکو۔ اپنے آپ سے ملاقات کس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے اپنے آپ سے ملاقات، جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر صبح 4 بجے میڈیٹیشن کریں تاکہ ہماری سوچیں فوکسڈ ہو جائیں۔ فوکس ہونے کے بعد جب ہم جائیں نماز کے اوپر آ کے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ نہ سوچنا پڑے کہ میرے ساتھ کس نے کیا بد اخلاقی کی تھی، ہم یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ کون سی چیز گم گئی تھی تو ہمیں اب یاد آ جائے اس نماز کو پڑھنے میں۔ اپنا سارا فوکس، اپنا سارا دھیان ہم نے اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس لیے میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کوئی ایکسٹراڈنری یا علیحدہ سے کوئی ایک عبادت نہیں ہے، بٹ میڈیٹیشن ہے جب ہم اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ امام کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اپنے رب سے ملاقات کر سکو، اپنے رب کو جان سکو۔ فرمان امام فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا کیونکہ وہ عبادت ایک غلام کی عبادت ہے۔ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا کیونکہ ایسی عبادت جو ہے وہ تجارت ہے۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، میری عبادت ایک آزاد انسان کی عبادت ہے۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ حق جو اللہ کا ہم کیسے سمجھتے اگر یہ ہستیاں ہماری زندگی میں نہ ہوتی، اگر یہ باتیں، یہ کردار، یہ گفتار ہم تک نہ پہنچتی تو کیسے ہم ان کو جان سکتے تھے۔ امام کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اس کو تو جانیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ وہ تعلق اگر جاننا ہے تو مناجات امام علی سنا کریں، اس کے بعد دعائے کمیل کو پڑھیں۔ کیا جملے ہیں دعائے کمیل کے، کیا کہنے ہیں۔ اس کے بعد دعائے مشلول کو پڑھیں، جو امام کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں ان کو پڑھیے تاکہ رب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے وہ ہم قائم کر سکیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اسی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے آج کی اس سیشن کا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرے فخر کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے اے میرے مالک
کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ ہم خطا کار گناہ گار ہیں، مگر تو مالک تو کن کہتا ہے فیکون، تو کن کہتا ہے سب ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اس طرح سے بدل دے، ہماری شخصیت کو، ہماری ذات کو ایسا بنا دے کہ وہ جن کے ذکر ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ ہو سکتا ہے نا، اچھا گمان کریں گے، اچھا سوچیں گے، یہ دعا مانگیں۔ کیوں مانگنی ہے دعا؟ اللہ گھر دے دے، یہ 80 ایئرز کی، چلیں بہت کسی نے چھلانگ ماری 100 سال کی زندگی ہو جائے گی، کیوں ہم 100 سال کی زندگی کے لیے مانگیں؟ ہم دائمی کیوں نہ مانگیں؟ اے اللہ ہمیں بس ویسا بنا دے کہ ہمارے آقا و مولا کہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب ان کا ہوگا، ان سے بلونگ کریں گے تو پھر وہ اپنی صحبت میں رکھیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور جنت کا تو ہم نہیں جانتے، مگر جہاں یہ ہوں گے وہی جنت ہوگی۔ آخر میں چند اشعار ہیں، یہ الفاظ ہیں ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی دیوی روپ کماری کے۔ کیا کہتی ہے؟ نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں، عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے، عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، لو کر دیا کونین کا دیوالیا میں نے، لو کر دیا کونین کا دیوالیا میں نے، اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں۔ خواتین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رضا دے دے، ان کی رضا مل جائے، ویسے ہم بن جائیں جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے عشق میں، ان کی مودت میں ہم اپنی زندگیاں گزاریں، اور ایسی زندگی گزاریں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔